اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کون کون سی غلطیاں ہیں جو عمومی طور پر نماز میں کرتے ہیں، یعنی وہ غلطیاں کہ جن سے نماز کا ثواب کم ہوتا ہے، یا اس طرح کہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر کے آپ نماز کا ثواب زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو اگر آپ خیال رکھیں گے تو نماز کا ثواب آپ کو زیادہ ہوگا۔ کون کون سی وہ چیزیں ہیں، پریکٹیکل آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ طریقہ کار ہے، اللہ اکبر، یہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ نماز ٹھیک ہے آپ کی، لیکن استحباب یعنی ثواب زیادہ اس میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو یہاں پر رکھیں، یہ مستحب ہے، اس جگہ پر آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے اگر تکبیرۃ الاحرام کی طرف آئیں تو تکبیرۃ الاحرام عام طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس طرح جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں ہاتھ قبلہ کی طرف ہوں، اللہ اکبر۔ اور اگر خاتون ہے تو وہ بھی اس طرح ہاتھوں کو سمیٹ کر ہاتھوں کو قبلہ کی طرف کرے، یہ مستحب ہے اس طریقے سے۔ اگر مرد ہے تو تھوڑا ہاتھوں کھول کر، لیکن جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہوں، یہ مستحب ہے۔ دو یہ غلطیاں ہو گئی جو ہمارے نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں، ایک قیام کی حالت میں اور ایک تکبیرۃ الاحرام۔ اور دوسری رکوع میں جو غلطی کرتے ہیں، عام طور پر ویسے رکوع درست جو وہ اس حالت میں ہے، یہ کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ پیچھے کی طرف ہوں اور آپ کے یہ جو بازو ہیں یہ سیدھے ہونے چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ لیکن عام طور پر لوگ اس طرح رکوع کرتے ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ آگے کر کے یہ اس طرح، یہ درست نہیں ہے کہ گھٹنے آگے کی طرف ہوں، یا یہ جو بازو ہیں ان کو جو وہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں، مثلا اس طرح سے۔ یہ بھی چیز جو ہے وہ نماز کے ثواب کو کم کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور غلطی جو عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حرکت کی حالت میں اللہ اکبر کہنا۔ مثلا کس طرح سے، آپ رکوع میں گئے اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اس کا طریقہ صحیح ہے، آپ نے الحمد پڑھی، اس کے بعد کوئی ایک اور سورت پڑھی، اللہ اکبر، اس کے بعد رکوع میں جائیں۔ اس طرح سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ درست طریقہ ہے۔ لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، رکوع میں ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ جو حرکت ہے، آپ رکوع سے اٹھے ہیں حرکت کی حالت میں، اس حالت میں آپ سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہیں، بلکہ جب کھڑے ہو جائیں پھر کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر، پھر آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سجدے میں جائیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رکوع سے آپ اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے جب آپ سجدے میں جا رہے تھے اس وقت آپ کو خاموش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اس وقت بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ یہ چیزیں نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ ایک سجدہ کرتے ہیں دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اس میں بھی یہی غلطی ہوتی ہے۔ مثلا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ سجدے میں گئے، مثلا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر،
سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یہ درست طریقہ ہے۔ لیکن ہم جو غلطی کرتے ہیں عام مومنین، وہ کس طرح ہے؟ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر۔ یہ جو آپ نے حرکت میں کہی ہے، اس سے نماز کا ثواب کم ہوتا ہے۔ فقط ایک ذکر ہے جو آپ کریں تو وہ حرکت کی حالت میں ہی کرنا چاہیے۔ وہ کون سا؟ جب آپ اٹھتے ہیں، آپ کی رکعت مکمل ہوئی، آپ نے پڑھا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ جو پڑھنا ہے آپ نے، یہ حرکت کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذکر آپ نے حرکت کی حالت میں نہیں پڑھنا۔ اچھا، ایک اور غلطی جو سجدے کی حالت میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر مومنین یہ ہاتھ جو ہیں وہ اس کی انگلیاں ہاتھوں کی یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، مثلا اس طرح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن عام طور پر مومنین اس طرح کرتے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ ایک ادھر جا رہا ہے، دوسرا ادھر جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس طرح حالت، یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اس سے ثواب جو ہے وہ نماز کا برقرار رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ غلطیاں نماز کی حالت میں نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔